ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ندی کے کنارے ایک خوبصورت سے گاؤں میں ایک بہت بڑا اور پیارا سا گھر تھا۔ اس گھر میں دو فرد رہتے تھے جو کہ میاں بیوی تھے۔ بیوی کا نام فاطمہ اور شوہر کا نام احمد تھا۔ ایک مرتبہ فاطمہ کچن میں کام کر رہی تھی اور اچانک سے پورے کچن میں دھواں ہی دھواں پھیل گیا اور کسی چیز نے فاطمہ کو ہوا میں اڑا لیا اور اسے ہوا میں لہراتے ہوئے ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر لہرا لہرا کر زور سے زمین پر پٹکا۔ فاطمہ کھڑی ہوئی اور اس نے ادھر ادھر دیکھا لیکن اسے وہاں کوئی نظر نہیں آیا اور وہ جلدی وہاں سے بھاگ کر اپنے شوہر کے پاس گئی۔ اس نے بہت ڈرتے ہوئے بولا، سنیے آرام سے کیا ہوا؟ اتنی بھاگی بھاگی کیوں آ رہی ہو اور اتنی گھبرائی ہوئی کیوں ہو؟ فاطمہ نے ڈرتے ہوئے اپنے شوہر کو بتایا کہ میں کچن میں کام کر رہی تھی اور اچانک سے پورے کچن میں دھواں ہی دھواں پھیل گیا اور کسی چیز نے مجھے ہوا میں اڑا لیا اور اس نے مجھے ہوا میں لہراتے ہوئے زور سے زمین پر پٹکا، لیکن جب میں نے اٹھ کر دیکھا تو وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا۔ مجھے لگتا ہے کہ ہمارے گھر میں کوئی سایہ ہے، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ کہہ رہی ہوں ہمارے گھر میں ضرور کوئی سایہ ہے۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ سب تمہارا وہم ہے۔ تمہیں کتنی مرتبہ کہا ہے تم ہارر موویز نہ دیکھا کرو، لیکن تم میری سنتی ہی نہیں ہو۔ دیکھو آج کیا ہو گیا۔ میرا یقین کریے، میں سچ کہہ رہی ہوں۔ آپ کو میری کسی بات کا یقین ہی نہیں ہے۔ یہ کہہ کر فاطمہ کمرے سے چلی گئی۔ اگلے دن جب احمد اپنے گھر کے لاؤنج میں بیٹھا تھا تو اسے اسٹور روم سے کچھ آوازیں سنائی دی گئیں، تو احمد نے وہاں جا کر دیکھنے کا فیصلہ کیا۔ جب احمد اسٹور روم میں پہنچا تو اس کے ساتھ بھی وہی سب ہوا جو فاطمہ کے ساتھ ہوا تھا۔ جب احمد نے ادھر ادھر دیکھا تو اسے وہاں کوئی بھی نہیں نظر آیا۔ یہ دیکھ کر احمد کو فاطمہ کی باتوں پر بالکل یقین ہو گیا تھا کہ اس کے گھر میں ضرور کوئی نہ کوئی سایہ ہے۔ احمد اسٹور سے فوراً نکل کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ جب اس کی بیوی نے اسے ایسا گھبرایا ہوا دیکھا تو اس نے اس سے پوچھا، کیا ہوا؟ اتنے گھبرائے ہوئے کیوں ہیں؟ کچھ نہیں، کچھ خاص نہیں، رات بہت ہو گئی ہے، تم سو جاؤ۔ فاطمہ کے سونے کے بعد احمد رات کو اپنے گھر سے نکل کر پچھلے دروازے سے تہرخانے کی طرف بڑھا۔ احمد تہرخانے کی سیڑھیوں سے اتر کر نیچے آیا اور جب اس نے نیچے آ کر دیکھا تو وہاں ہر طرف گند ہی گند مچا ہوا تھا۔ ہر ایک چیز ٹوٹی پھوٹی تھی اور ہر طرف بہت ہی گندی سی بو بھی آ رہی تھی۔ پھر احمد ایک کمرے میں پہنچا جہاں پر ایک عجیب سا بڑا سا برتن پڑا تھا جس میں کچھ ابل رہا تھا اور کچھ ہڈیوں کے ڈھانچے بھی پڑے تھے۔ اچانک احمد نے دیکھا کہ ایک چڑیل وہاں کھڑی تھی جو ہڈیاں جمع کر رہی تھی، تو احمد وہاں سے فوراً بھاگ گیا اور اس نے بولا، مجھے اس مسئلے کا حل جلد از جلد نکالنا پڑے گا۔ یہ کہہ کر احمد اپنے دوست کے گھر کی طرف بڑھا جسے ان چیزوں کے بارے میں بہت زیادہ علم تھا۔ وہاں پہنچ کر احمد علی کو اپنے گھر کا سارا ماجرا بتایا کہ اس کے گھر کیا کیا چیزیں ہو رہی ہیں، تو اس کے دوست علی نے اسے کچھ پڑھنے کا مشورہ دیا اور بولا کہ اگر تم یہ پڑھو گے تو وہ چیز تمہارے گھر سے ہمیشہ کے لیے چلی جائے گی بلکہ جل کر راکھ ہو جائے گی۔ احمد نے بہادری سے اس کام کو کرنے کی ٹھان لی۔ احمد گھر گیا اور اس نے جاتے ساتھ ہی اپنے دوست کی بتائی ہوئی بات کو پڑھنا شروع کر دیا اور اچانک ہی کمرے میں دھواں دھواں ہو گیا۔ چڑیل آئی اور اس نے بولا، تم میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہے ہو؟ میں نے کیا کیا ہے؟ تم میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہے ہو؟ مجھے چھوڑ دو، مجھے جانے دو۔ تم نے ہمیں ڈرایا ہے، ہمیں پریشان کیا ہے، میں تمہیں اب نہیں چھوڑوں گا۔
تم اب مجھ سے بچ نہیں پاؤ گی۔ یہ سن کر چڑیل نے احمد سے اپنی جان کی بھیک مانگی، لیکن احمد نے اس کی ایک نہ سنی اور اس نے وہی سب کچھ پڑھنا شروع کر دیا جو اس کو اس کے دوست نے بتایا تھا۔ پھر چڑیل جل گئی۔ جب چڑیل جلی تو ان کے گھر میں ایک روشنی پھیل گئی اور ان کا گھر دوبارہ سے خوشحال ہو گیا، اور اب ان کے گھر میں کوئی سایہ باقی نہیں رہا تھا۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ کوئی بھی چیز ناممکن نہیں ہوتی، ہر چیز ممکن ہو سکتی ہے اگر انسان کوشش کرے۔ مزید ایسی ویڈیوز کے لیے لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔